کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل۔ اور آج ہم لے کے آئے نماز کا مذاق اڑانے والے اور عورت کا کیا انجام ہوا، اس کا ریاکشن۔ تو دیکھنا ہوگا یہاں پہ کون ہے وہ عورت جس نے نماز کا مذاق اڑایا، بیکاز یہ چیز تو یار ایسے کبھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور مطلب وہ لوگ اتنا پیسفلی سب چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیوں کیا ہے اور کیا ہوا ہے، وہ چیز ہم یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے پچھلے یہ ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ ایک آدمی تھا نا، اس نے قرآن کو مطلب کہ بدتمیزی کری، کچھ مطلب کہ اس کی بےزتی کری، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا ہے نا۔ اور شاید ایک اور تھا، ایک پورا کمیونٹی تھی وہ تو کھنڈر اس کا مطلب کہ وہ مر گئی، کچھ ایسا سا ہوا تھا نا۔ تو آبویس سی بات ہے کہ جس نے نماز کا مطلب کہ مذاق بنایا ہوگا اس کے ساتھ بری ہی چیز ہوئی ہوگی، اور کیا بری چیز ہوئی ہوگی وہ ہم اس ویڈیو کے تھرو جانیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ ناظرین، ہم آپ کو اس عورت کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی کیا اہمیت بتلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول یعنی اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور بقیہ چاروں ارکان بامنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں، اور اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نماز ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ دنیا کی کامیابی و کامرانی کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جائے اور نماز کی مکمل پابندی کی جائے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ نماز ہی تو وہ عبادت ہے جو کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے چاہیے کہ نماز میں کسی بھی صورت سستی نہ کی جائے بلکہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ ناظرین، نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دن مہینے چاہیے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آیا، اس لیے اس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں۔ البتہ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو اس عورت کا انجام بتاتے ہیں جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کو برداشت نہیں فرماتا کہ کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔
चलिए आपको इस औरत का वाकया बताते हैं कि जिसने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसको कैसे निशाने इबरत बनाया। ये सानेहा मुल्क रूस का है, जहां एक रूसी खातून ने लाइव शो में नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की और कहते हैं कि ये खातून जब बेहुदा लिबास में नमाज की बेअदबी करने की कोशिश में और सजदे का मजाक बनाने के लिए झुकने लगी तो वहां मौजूद एक कुत्ते ने उस पर ऐसा हमला किया कि वो खातून दूर जाकर गिरी और उस कुत्ते पर के वो हमले deserve से करती जैसे थी। उसकी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन वो बच गई। और बाज़ ज़राए के मुताबिक उस कुत्ते ने तो उस औरत पर हमला करके उसको जख्मी भी किया है। याद रहे कि ये उस खातून को अल्लाह की जानिब से एक वार्निंग मिली है और अल्लाह ताला ने बाकी दुनिया के सामने ये बात लाई है कि जो कोई अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाता है उसका अंजाम भयानक है। इस खातून की इस हरकत के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या कमाल की वीडियो थी। और इस वीडियो में बेसिकली उन्होंने पहले तो ये बताया कि नमाज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस बताया नमाज का, है ना। उसके बाद यही बोला कि कैसे वो औरत मजाक बना रही थी और कैसे उस कुत्ते ने अटैक करा उस औरत पे। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। लाइक पिछले वीडियो में भी हमने यही देखा था कि कैसे मतलब कि कुछ लोग थे जिन्होंने कुरान का, नमाज का या अल्लाह का मजाक बना था और उनके साथ भी सेम यही चीज़ें हुई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि यार आपको किसी भी के रिलीजन का और किसी के ओपिनियन का नहीं ऐसे मजाक बनाना चाहिए। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो थी। उसके अंदर वही बताया गया था कि कैसे वो औरत के साथ अंजाम हुआ है एंड मेरे ख्याल से वो एक वार्निंग उसको मिली, वो फिर भी बच गई। मुझे लगा था कुछ ज़्यादा खतरनाक तो नहीं हुआ होगा, बट ये है कि यहाँ पे वो बच गई है और उसके बाद उसको मौका मिला है अपनी चीज़ों पे रिपेंट करने का। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।